ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ دیکھیے اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں شراب اور جوئے کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اور صرف اتنا بیان کیا گیا تھا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس طرح کے الفاظ آئے تھے، یعنی اس میں شراب کے پینے میں گناہ کا پہلو اس کے فائدے کے پہلو سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی اس بارے میں، شراب کے بارے میں صرف ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی شراب کے پینے میں گناہ کا پہلو اس کے فائدے کے پہلو سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک قدم تو اس آیت میں اٹھایا گیا شراب کے بارے میں، جس سے صرف ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ اب اگلے قدم اٹھانے کے طور پر شراب کے اندر جو برائی، جو خرابی ہے، اسے ایک مرتبہ پھر سے اجاگر کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ نشہ نہ اتر جائے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو، کیونکہ شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی ہے جب کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، لہٰذا بعض اوقات لوگ شراب ہی کی حالت میں، نشے کی ہی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کچھ کا کچھ پڑھ دیا کرتے تھے۔ ایسی روایات بھی وارد ہوئی ہیں کہ کسی نے نماز پڑھائی اور لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ اب اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اس پر خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب تک نشہ نہ اتر جائے اس وقت تک تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر جو آیت میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ان الفاظ پر۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم شعور کے ساتھ سمجھ نہ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جب تک تم شعور کے ساتھ سمجھ نہ رہے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آیت کے اس جملے میں دو اشارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے جملے میں دو اشارے بیان کیے ہیں، ایک تو نشے کی حالت میں اور دوسرے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بے سوچے سمجھے نماز مت پڑھو، یعنی ایک تو نشے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا، اور دوسرا نشے کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا اور غلط سلط پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو اس بات سے روکا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ سمجھتے ہی نہیں کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے ہیں، نماز کے معنی نہیں آتے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کیا کہہ رہی ہے؟
اس لیے ہمیں کم سے کم اتنا تو سیکھنا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں۔ اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کے معنی یہ ہیں۔ اور اس بارے میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو نماز ہی ٹھیک سے یاد نہیں، معنی تو جب یاد کریں گے۔ بہرحال اس بارے میں سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن کی آیت کے اس جملے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور سورہ فاتحہ اس کا مطلب یاد ہونا چاہیے، اور جو بھی نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب یاد ہونا چاہیے تاکہ نماز کے اندر جان پیدا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہا نے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کا ایک بہترین عمل یہ بھی بتلایا ہے کہ نماز کے الفاظ میں جو پڑھے جاتے ہیں، نماز کے الفاظ، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور غور و فکر ظاہر سی بات ہے جب ہی کیا جا سکتا ہے جب اس کے معنی پتہ ہوں۔ بہرحال اس بارے میں غور و فکر کا مقام ہے۔ یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 43 کے بارے میں ترمذی میں شان نزول کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ اکرام کی دعوت کر رکھی تھی اور جس میں شراب بھی پی گئی تھی، شراب پینے کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ جب یہ سب کے سب صحابہ اکرام کھا پی چکے تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا گیا، اور انہوں نے نماز میں نشے کی حالت میں سخت غلطی کر دی اور ان سے نشے کی حالت میں سخت غلطی ہو گئی۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 43 نازل ہوئی، جس میں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے، جس میں یہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شراب کے احکام نازل ہونے میں، شراب کے جو احکام ہیں وہ تدریجی نازل ہوئے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کا خاص امتیاز ہے، یہ شریعت اسلام کا ایک خاص امتیاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو یہ خاص انعام دیا ہے کہ اس کے احکام کو آسان کر کے بیان کیا ہے تاکہ ان پر عمل کرنے میں کسی طرح کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ شراب پینا عرب کے لوگوں کی پرانی عادت تھی اور پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، لیکن بعض حضرات ایسے بھی تھے جن کی طبیعت کو اللہ نے ایسا سلیم بنا دیا تھا کہ وہ ناپاک چیز کے پاس بھی نہیں گئے تھے اس وقت، جب کہ حرام بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی وہ اس کے قریب نہیں گئے۔ جیسے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ نبوت سے پہلے بھی، حلال ہونے کے زمانے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ عادت کسی بھی چیز کی ہو، اس کا چھوڑ دینا انسان پر بڑا مشکل اور بڑا دشوار ہوتا ہے، خاص طور پر شراب اور نشے کی عادت۔ یہ تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ جما لیتی ہے، ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے نکلنا آدمی اپنے لیے موت سمجھنے لگتا ہے۔ جی ہاں، ایک وقت میں اللہ رب العزت کو شراب پینا اور نشہ کرنا حرام کرنا تھا، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچانا تھا۔ لیکن اگر ایک دم سے ہی قرآن کا یہ حکم آ جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا،
اس لیے اسلام نے شروع میں اس پر ایک جزوی پابندی عائد کی اور اس کے خراب اثرات پر تنبیہ کر کے انسانی ذہنوں کو اس کے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس لیے شروع میں قرآن میں صرف اتنا حکم نازل ہوا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب دیکھیے جب یہ حکم نازل ہوا کہ نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو بعض صحابہ اکرام نے یہ محسوس کر لیا کہ جو چیز نماز سے روک رہی ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اس لیے شراب استعمال نہ کی جائے۔ انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کو نماز سے روکتی ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے تو اسی وقت سے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور دوسرے بعض لوگ بھی اس کی خرابی کو سوچنے اور سمجھنے لگے، اور آخر کار سورہ مائدہ آیت نمبر 90 نازل ہوئی، جس میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا یقینی حکم آ گیا، اور صاف طور پر ہر حال میں شراب پینا حرام کر دیا گیا۔ تو دیکھیے آیت میں کہا گیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس سے متعلق ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے، جس طرح نشے کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، اسی طرح سے بعض فقہا اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے، جب اتنی نیند آنے لگے کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے، تو اس حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جیسا کہ قرطبی نے اس جگہ ایک حدیث بھی نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے تاکہ نیند کا اثر ختم ہو جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا، اور بجائے دعا اور استغفار کرنے کے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو برا بھلا ہی کہنے لگ جائے۔ تو بہرحال شراب سے متعلق جو تاریخی منظر اور شراب پینے سے متعلق جو احادیث میں وعید آئی ہیں، ان سب کو سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کے تحت بیان کیا جا چکا ہے، دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اس دنیاوی شراب کے پیچھے نہ جا کر ہمیں اس جگہ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیاوی شراب کے پیچھے نہ جا کر ہمیں جنت کی شراب کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ سورہ دہر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنتی لوگوں کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور سیراب کرے گا ان کو ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب سے۔ اور سورہ مطففین جو پارہ نمبر 30 میں ہے اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ آرام اور عیش و عشرت میں رہیں گے، علی الارائک ینظرون، اعلیٰ قسم کی مسند پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچان لوگے آپ ان کے چہروں سے تر و تازگی، یعنی عیش و عشرت کے آثار ان کے چہروں سے ہی ظاہر ہوتے ہوئے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پلائی جائے گی خالص مہر لگی ہوئی شراب۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو پلائی جائے گی خالص مہر لگی ہوئی شراب، ختامہ مسک، جس کی مہر خالص مشک کی ہوگی، فلیتنافس المتنافسون، اور اس پر چاہیے کہ رغبت کرنے والے۔ دیکھیے اس آیت سورہ تطفیف کی جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں تنافس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
तनाफुस के माना आते हैं चंद आदमियों का किसी महबूब और पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए झपटना, दौड़ना, ताकि दूसरों से पहले उसको हासिल किया जा सके। इस लिहाज से अल्लाह ताला का मकसद ये है कि क्या दुनिया की शराब के पीछे भाग रहे हो, जन्नत की शराब की तरफ आओ। और सूरह साफ़ात आयत नंबर 45 पारा नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं युताफ़ु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन, लिए फिरेंगे उनके पास, यानी जन्नती लोगों के आसपास, उनके इर्द गिर्द जन्नत के खादिम लिए फिरेंगे उनके पास प्याले निहायत पाकीज़ा शराब, लिए फिरेंगे उनके पास प्याला निहायत पाकीज़ा शराब का। युताफ़ु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन, हम बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जमा कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। जन्नती खादिम लिए फिरेंगे उनके पास प्याला निहायत पाकीज़ा शराब का। आगे अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं बैज़ा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। ये कुरान करीम की आयत की कितने हसीन अल्फाज हैं। बैज़ा लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, निहायत सफ़ेद रंग, यानी ऐसा रंग जो कि खुशगवार हो और पीने वालों को लज्जत देने वाली होगी। ये जो जन्नती शराब है सफ़ेद रंग, निहायत पाकीज़ा और पीने वालों को लज्जत देने वाली होगी। यानी दुनिया की शराब की तरह ढक्कन खोलते ही, हम आम अल्फाज में बतला रहे हैं कि ढक्कन खोलते ही इंसान को नागवारी होती है, बल्कि आदमी कराहत महसूस करता है और ये कराहत उसके चेहरे से खुद नुमाया ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन जन्नती जो शराब है वो खुशबूदार होगी, ढक्कन खोलते ही दुनिया की शराब की तरह बदबू नहीं आएगी और नागवारी का इजहार नहीं करेगा, बल्कि पीने वालों के लिए भी लज्जत देने वाली होगी। और दुनिया की शराब से देखिए साइंस ने ये तहकीक की है कि 23 बीमारियां होती हैं, यानी दुनिया की शराब पीने से साइंस ने 23 बीमारियों की शनाख्त की है। और इंटरनेट पे तो इसमें और भी ज़्यादा लिखी हुई हैं। ये तो वो हैं जो साइंस ने तहकीक की है। जी हाँ, बहरहाल साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि कुरान ने जो बात 1400 साल पहले कही थी वो बिल्कुल सच्ची और दुरुस्त और बरहक है। तो ये आयत नंबर 43 में दूसरा हुक्म है जो शराब के बारे में नाजिल किया गया, और इस हुक्म में नशे की हालत में नमाज पढ़ने की ममानियत आई। आगे ये आयत अभी पूरी नहीं हुई है, इंशाअल्लाह इसको कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।